آپ کو میاں نواز شریف نے ایک خط لکھا تھا. رات کے ہم سفر تھک کے گھر چل پیچھے پیچھے یہ گانے یو ایس پی میں بنوا کر مجھے بھجوا دیں کہ پکی ہوئی دیر لوٹنے کا اپنا ہی مزہ. جی کیا ہوا؟ وہ دیکھ پک نہیں ہے، کھانا آنے نہیں ہوا ہے. ہم گھر کو تالے لگا کے اور چابیاں جو ہے وہ چپڑ میں پھینک آئے ہیں. اور گھر والے وہ چپڑ کے باہر بیٹھے ہوئے چابی ڈھونڈنے کے لیے. دیکھیے میری بات. اچھا مولانا یہ ڈنڈا بردار میرا مطلب یہ ڈنڈا بردار فورس سافٹ ویئر میں ڈنڈا بردار جب بھی کوئی کہتا ہے شروع ٹھوک دیتا ہے. یہ ریاستی مشینری سے لڑنے کے لیے. تو یہ جو ہم لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، یہ جو ہم لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، ریاستی مشینری کی پپیاں کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جی ہم اس ریاستی مشینری کا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. جی اس کو جام کر دیں گے. ریاستی مشینری کو جام کرنا ہمارا حق ہے، جمہوریت کا حسن ہے. جمہوریت کا حسن ریاستی مشینری کو جام کرنا ہے. یہ میں جواب اقتدار میں آنے کے بعد دوں گا. تو آپ کی حکومت میں آنے کے بعد کسی اور نے ریاستی مشینری کو جام کر دیا تو کیا کہا؟ میرے اقتدار میں آنے کے بعد جی مولانا صاحب ایک میری شیروانی ہے جو کئی درجی پیار سے سیوں. کہیں درزی جینا ہوگا، مرنا ہوگا، ڈرنا ہوگا، ڈرنا ہوگا، حکومت کو اب ڈرنا ہوگا. ڈرنا ہوگا، ڈرنا ہوگا، روٹی ہوگی، بوٹی ہوگی، حلوہ ہوگا، حلوہ ہوگا. ہر طرف ہمارا ہی جلوہ ہوگا. کارکنان اپنے جذبات کو قابو میں رکھے. اچھا مولانا صاحب آپ کو میاں نواز شریف نے ایک خط لکھا تھا، اس کے کچھ مندرجات ہمیں بھی بتائیے. دیکھیے بات یہ ہے، میں نواز شریف نے جو خط مجھے لکھا تھا میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. ویسے تو یہ ان کی امانت تھی، لیکن چلیں اب آپ سے کیا پڑھتا. یہ کسی ملک کی رجسٹری ہے؟ جی یہ خط جب میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا میاں صاحب میرے ساتھ کہاں کھڑے اور کہاں تک چلیں گے. سب واہ لکھتے ہیں ڈیئر اکیلا نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تیری پیاری پیاری صورت کو رات کے ہم سفر تھک کے گھر چل پیچھے پیچھے میری یہ گانے یو ایس پی میں بنوا کر مجھے بھجوا دیں. جیل کے دروغے نے بے سورہ راگ لگا کر ناک میں دم کر سوری یہ تو شہباز شریف کے لیے انہوں نے دیا تھا کہ یہ 4-5 گانے ہیں وہ ان کو پتا تھا. یہ خط میرے لیے تھا. مکرمی اور محترمی جناب مولانا اللہ کے فضل صاحب، اللہ کے فضل صاحب، مولانا فضل صاحب اللہ کے فضل سے آہا یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مولانا حلوے کی دیر کے پیچھے جا رہے ہیں انہیں بتائیں کہ پکی ہوئی دیر لوٹنے کا اپنا ہی مزہ. جی کیا ہوا؟ وہ دیکھ پک نہیں ہے، کھانا آنے نہیں ہوا ہے. یہ خط پڑھ رہا ہوں کھڑو جا تو بیٹھ بیٹھ دیکھو بیٹا اس کے کا پڑھا جو وہ مولانا صاحب بہت بھوک لگا ہے ہمارا. ہلو 3 دن سے دھرنا دینے کا تیاری کیا ہے، کچھ نہیں. چپ کر بخشی ماں دا بچہ. مولانا کیا کوئی تو ہے جو آپ کے دھرنے میں ہوا بھر رہا ہے. ڈرے اس وقت سے، اگر یہ غبارہ پچک گیا تو کیا ہوگا؟ وہ چپ کر مولانا، آپ ہم پہ اعتبار کریں، ہم آپ کے غبارے میں کسی کو سوئی نہیں مارنے دیں گے. جی مولانا سیاسی جماعتیں تیل اور اس کی دھار دیکھ رہی ہیں، اور یاد رکھیے آپ کے لانگ مارچ کا اونٹ اگر غلط کروٹ بیٹھ گیا تو کوئی اس کے اٹھانے کے لیے زور نہیں لگوائے گا. نہیں تو پلیز کیپ یور ماؤتھ شٹ. اور بیٹھے اونٹ کو اٹھانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اتنا لمبا درد ہے، اونٹ کو ذبح کرو، ادھر بندوں کو کھلاؤ. محترم آپ کون ہیں؟ میں حکومت کی طرف سے آیا ہوں مولانا کو کچھ باتیں بتانے ان کے فائدے کے لیے. اچھا یعنی آپ مذاکرات کے لیے آئے ہیں؟ ارے مذاکرات اور چیز ہے، کچھ فائدے کی باتیں بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو. وہ کیا فائدہ ہوگا؟ ہم یہاں کوئی کاروبار کے لیے بیٹھے ہوئے؟ مولانا صاحب ہم گھر کو تالے لگا کے اور چابیاں جو ہے وہ چپڑ میں پھینک آئے ہیں. اور گھر والے وہ چپڑ کے باہر بیٹھے ہوئے چابی ڈھونڈنے کے لیے. دیکھیے میری بات سنیے، سیاست میں کوئی چیز ہر پہ آخر نہیں ہوتی. مسٹر بیٹھیے، یہ باتیں ہم بیٹھ کے بھی کر سکتے. یعنی ابھی بھی ڈیل کی کوئی گنجائش ہے؟ اگر ڈیل کی گنجائش ہے تو 4 بندوں کے لیے منگواؤ نا وہ برگر والی، ساتھ کولڈ ڈرنک.
یہ ڈیل ویل ان چیزوں کے اوپر میرا بالکل کوئی، میں یقین کریں اگر مجھے یہ کہیں وزارت امور کشمیر لے لو، میں کہوں گا نہیں لینا چاہتا. واہ مجھے اگر کوئی کہے یہ بڑے بڑے پلاٹ کوڑیوں کے بھاؤ لے لو، میں کہتا ہوں نہیں چاہیے مجھے. اچھا کوئی مجھے کہے آپ گورنر خیبر پختونخوا کی حیثیت سے آپ حلف اٹھائیں، میں کہتا ہوں ضرورت ہی نہیں ہے. واہ واہ مجھے ایون وزیر اعلیٰ لگائیں تو مجھے وزیر اعلیٰ بننے کی بھی کوئی خواہش نہیں ہے. میں کیا کروں گا وزیر اعلیٰ بن کے؟ آگے پیچھے گاڑیاں کیا کمال لگوں گا، لیکن مجھے اس سے کیا لینا ذرا. مولانا کہاں کیٹ اور ولیم، کہاں یہ ڈنڈا بردار فورس. یہ جمالیات اور جرت رندانہ کا موازنہ ذرا سوچئے تو. کیٹ اور ولیم میرا کس کام؟ ہمیں سلام کرنے کے لیے تو نہیں آئے. وہ آپ کے حضور سلام پیش کرنے نہیں آئے تھے، پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج اجاگر کرنے کے لیے آئے تھے. یہ جو آپ اجاگر کی بات کرتی ہیں، میں نے نئے جاگر لیے ہیں دھرنے کے لیے. جی ہاں نا، وہ درنے سے بھاگنا بھی پڑتا ہے نا. جی آپ بھی سوچ لیجئے مولانا، آپ بھی سوچ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کہتے پھریں کہ ڈنڈے اپنے دھرنے کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں مارچ کی شام ہو جائے. جینا ہوگا، مرنا ہوگا، ڈرنا ہوگا، ڈرنا ہوگا، حکومت کو اب ڈرنا ہوگا، ڈرنا ہوگا، ڈرنا ہوگا. روٹی ہوگی، بوٹی ہوگی، حلوہ ہوگا، حلوہ ہوگا. اٹیک اٹیک کرنے کا کہا ہے میں نے. اٹیک کرنے کا کہا ہے. مولانا آپ نے کہا تھا جب روٹی آئے گی پھر اٹیک کرنا. Are you ready? Judo training, judo training, judo training, judo training, judo training. جوڈو ٹرینر بھی بلایا آپ لوگوں نے؟ مولانا صاحب پاس یہ ہمارا نینجا ہے. شاباش، ان کو ٹریننگ دو تاکہ یہ ایک ایک آدمی 10 پولیس والوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکے. Come on, لال ٹوپی. آپ کو بلا رہے ہیں. وہ نہیں، میں تو ان کو جانتے نہیں ہوں، میرا ان کا ایسا مزاج ہی نہیں. آؤ. جاؤ، یہ تو میں نے باہر سے بلوایا ہوا ٹرینر. جاؤ جا کے ٹریننگ لو. جاؤ جیسے کریں. جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں. سیدھے. سیدھے. کیا ہوا مقابلہ 2 پوائنٹ سے برابر ہے دونوں طرف. ان کا بازو اور ان کی ٹانگ. ان کا بازو ان کی ٹانگ، اب چلے گی ہماری ڈانگ. ان کا بازو ان کی ٹانگ، اب چلے گی ہماری ڈانگ. اب شگی چمبی